آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے رفت خیال کی۔ رفت خیال پستی حیات میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ پاکیزگی افکار کے لیے پاکیزگی کردار کا ہونا لازم ہے۔ حسن خیال کسی کی کوشش کا نام نہیں، کسی جستجو کا مقام نہیں، محض تمنائے تخیل یا حصول تخیل کا ذریعہ نہیں۔ رفع خیال عنایت ہے، عطا ہے، فضل ہے، اور یہ عطا گنہگار اور خطا کار کے لیے قطعاً نہیں۔ لالچ یا لوبھ انسان کی زندگی کو پست کر دیتا ہے۔ اشیاء کا حصول، مال کی تمنا، مرتبوں کی حسرت انسان کے باطن کو صحرا کی ویرانی عطا کرتے ہیں۔ لالچ زدہ دل ہمیشہ خوف زدہ رہے گا۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کرتا۔ لالچ ظاہری کی زندگی پر زور دیتا ہے اور خیال باطن کے عروج پر۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن آشنائی نہیں ہوتی۔ اشیاء کا حصول، اشیاء کی محبت، اشیاء کی نمائش، اشیاء کا غرور و فنا کے دیس کی باتیں کرتے ہیں۔ اور بلند افکار یا بلند نگاہ انسان بقا کی بستی کے نشانات ہیں۔ فنا فنا ہے، بقا بقا، یعنی خیال کی بلندی بقا کی دنیا ہے، اور بقا کا سفر اس وقت تک ناممکن ہے جب تک فنا اور فنا کی محبت سے آزادی حاصل نہ کر لی جائے۔ جب انسانوں کا گھر سامان سے بھرا ہوا ہو، دل تمناؤں سے، پیٹ خوراک سے بھرا ہو، تو ایسی حالت میں ذہن کا خالی ہونا لازمی ہے۔ پیسہ گننے والا خیال کی بلندیوں کو کیا جانے۔ بلند خیال انسان اشیاء کے حصول اور اپنے حصول پر غرور سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر مکان اپنے مکینوں کوئی پہچان ہے تو مکین مر چکے ہیں، ان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کا اپنا مکان ان کے لیے آپ سے زیادہ اہم ہے، ان کا حاصل ان کی اپنی زندگی سے ضروری ہے۔ بس یہی رکاوٹ ہے بلند خیالی میں۔ بلند خیال انسان اپنے مکان کی خود پہچان ہے۔ وہ جہاں بھی رہے، وہ جھونپڑی میں رہے، وہ عالی شان بنگلے میں رہے، اپنے مکان کی خود ہی زینت ہے، اسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں۔ جس شے سے مکان سجایا جائے، اس نے اپنے مکان کو اپنی ذات سے عزت بخشی، اپنے بیان کو بیان خیالی سے معزز کیا، اور اپنی دنیا میں رہتے ہوئے کسی اور دنیا میں رہا۔ پس خیال انسان اپنے وجود کو پالتا ہے، اپنے بلند خیال انسان اپنے وجود سے اجالتا ہے اور خود سوز دوام کے سفر پر رہتا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے، وہ دوسروں کو ان کے حقوق سے محروم کرتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے، جلتا ہے، روشن رہتا ہے۔ بلند خیال روشنی ہے، وہ روشن ہے، روشنی کرتا ہے، پھیلاتا ہے، لوگ اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کی زندگی دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کا دکھ اپنے کے لیے۔ وہ بلند خیال ہے۔ پست خیال کو ہم خیال بنانا اس کا دین ہے، اس کا مذہب ہے، اس کا منصب ہے۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور ہر بلند خیال بے غرض۔ بہرحال اصول اور وصول کی تمنا انسان کو پستی میں جکڑ دیتی ہے۔ پست انسان اللہ سے اگر اللہ پوچھے کہ تم کو بہشت میں بھیجیں یا دوزخ میں، تو فوراً کہہ ہوتا ہے جناب جہاں مرضی بھیج دیں، جہاں کا فائدہ ہو۔ وہ ہر بات میں فائدہ تلاش کرتا ہے، ہر کام میں فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، اور زندگی ضائع، فوری فائدہ اس کے حاصل فائدے سے متعارف ہی نہیں ہونے دیتا۔ اصل فائدہ کہ زندگی آسان ہو، پرسکون ہو، اندیشوں سے آزاد ہو، دشمنوں سے نجات ہو، زندگی آسان ہو اور موت بھی آسان آئے۔ یہ زندگی بھی آسان اور آنے والی زندگی بھی آسان۔ پستی افکار ماں باپ کو فراموش کر دیتی ہے۔ انسان اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہے، لیکن مستقبل قریب یعنی اپنے ہونے تک کا مستقبل، حالانکہ اس کا مستقبل اس کا قریب کا مستقبل ہے۔ اس کا ماں باپ قریب کا ماں باپ اس کی اولاد بھی ہے، اولاد بھی انسان کا ماں باپ ہے، قریب کا ماں باپ۔ بلند خیال انسان اپنے اس ماں باپ کی توجہ دیتے ہیں، درست سمت میں لے کر چلتے ہیں، ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں، ان کو اصلاح فکر دیتے ہیں، دعوت خیال دیتا ہے، اولاد کو اس کی فطرتی صلاحیتوں کے بیدار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کی فکر، باپ کے تخیل اور باپ کے حسن خیال کا شاہد نہ ہو تو دونوں کا ماں باپ خطرے میں ہے۔ لیکن اس سے استثناء کے ساتھ اگر باپ نو ہے تو بیٹا
احباب کے حسن خیال سے محروم رہا تو فاقی نظر ہو گیا۔ کیا بلند خیالی یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر آسمان کی باتیں سوچی جائیں؟ نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ بلند خیالی یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کر نہ بھولا جائے کہ ہم زمین پہ بیٹھے ہیں، اور زمین پر بیٹھنے والے خواہ کتنا ہی اکڑ کر چلیں، آخر زمین کے اندر ہی سما جاتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہم زمین پر چلنا چھوڑ دیں اس لیے کہ اس کے اندر ہی سما جانا ہے۔ قطعاً صاحب وہ اتنا بوجھ اٹھاتے ہیں جس سے سفر آسان رہے، ہر شے وقت پر ہو، آسانی سے ہو، وہ اپنے اندر احسار رکھتے ہیں۔ مجبوری یہ ہے کہ رفت خیال خوش خیالی خوش فہمی نہیں ہے۔ رفت خیال کا اظہار ضرور آتا ہے۔ صاحب خیال کے لیے خیال صرف سوز ہے، وجدان ہے، خیال نہیں، جذبہ ہے۔ سورج کے پاس دنیا کے لیے روشنی ہے، اپنے لیے آگ، الاؤ، تپش، سوز۔ تو مجبوری یہ ہے کہ اگر انسان کا تخیل ہو تو اسے رفت خیال کیسے ملتی ہے؟ اسے سورج کون بنائے گا جو روشنی دینے سے انکار کرے؟ مزاج میں سخاوت اور اظہار نہ ہو تو کبھی رفت خیال نہیں مل سکتی۔ رفت خیال اپنے پاس رہے تو خیال نہیں رہتا۔ اپنا خیال دینے سے پہلے اپنا کہلاتا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ شے حسن خیال ہے۔ جو شخص کسی کو اپنا مال جو خیال کے مقابلے میں کم تر اثاثہ نہیں دے سکتا، وہ کسی کو بلند خیال کیسے دیکھے گا؟ اور بلندی خیال نہ دینے والا بلندی خیال نہیں رکھ سکتا، یعنی جس کے مزاج میں دینا ہی نہیں، اس کا نصیب کیسا؟ یہی مجبوری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے حاصل کو تقسیم کرو، اپنے حال کو شریک کرو، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے سمجھو، یعنی جو تم نے دنیا سے حاصل کیا وہ دنیا میں ہی دے کے چلے جاؤ۔ سب پست خیالی والے کیا احسار کو جانے، بلند خیال لوگ فرقت کے انوکھے شاہکار ہیں۔ ان کو الگ راز ہستی ملا، ان کو نئے معنی ملے زندگی کے، ان کے تمام مصیبتیں حل ہو گئیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مقصد میں کامیاب ہونا زندگی کی کامیابی تو نہیں، میں کامیاب زندگی میں ناکامی سمجھتا ہوں۔ ایک سخت غریب صاحب خیال ہو سکتا ہے، اور ایک بخیل امیر ہمیشہ کے لیے محروم خیال۔ بہرحال رفت خیال کی تمنا ہو تو مال اور مرتبے کی آرزو سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو درد کا اپنا درد سمجھنا چاہیے، خدمت انسانیت کرنی چاہیے۔ جو کوشش سے نہیں لوگوں کی مدد کرنے سے ملتی ہے۔ دینے والے کا عمل دینے والے اور نہ دینے کے لیے کیا دیا، بس دینے والوں کو اور احسار کرنے والوں کو بلند خیالی اس لیے ملی ہے وہ خود چراغ کی طرح جلیں اور روشنی بانٹیں۔ بخیل مطلب پرست طالب سوچ رکھتے ہیں، بس خیال ہی تو ہے، رفت خیال ہو تو کیا؟ رفت خیال نعمت پروردگار ہے، زندگی میں حاصل ہونے والی اور زندگی کے بعد بھی رہنے والی ایک بے پناہ سرمایہ ہے۔ یہی تو رفت خیال ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔